جب ہم رب کا کلام پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اگر بستی کا ایک نوجوان بگڑ جائے، محلے کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو سارے محلے والے میں شر پھیل جاتا ہے، سارے علاقے میں شر پھیل جاتا ہے، سارے علاقے والے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ یہ درس دیتی ہے کہ زندہ رہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ، زندہ رہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ، جائیں بھی تو ایمان و عافیت کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہو تو لوگ ملنے کی خواہش کریں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ کہیں کہ اس جیسا بندہ دوبارہ کسی ماں نے نہیں جننا، اور اس جیسا پاکیزہ صورت پاکیزہ سیرت شخص ہمیں دوبارہ نہیں ملنا۔ یہ شریعت مطہرہ کا معیار ہے کہ زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ یہ دعا کریں، یہ تمنا کریں کہ یا رب آج صبح میں جب صبح کروں تو فلاں شخص کا دیدار ہو، فلاں شخص کی زیارت ہو، فلاں شخص کا مجھے چہرہ دکھائی دے۔ اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے انتقال کر جائے، تو لوگ یہ تمنا کریں کہ کاش یہ شخص نہ فوت ہوتا، میں فوت ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ موت کسی کو بھی پیاری نہیں ہوتی، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کی موت ہوتی ہے، ذکر اللہ والوں کی موت ہوتی ہے، ظاہر و باطن کی صفائی والوں کی موت ہوتی ہے، تو پھر ان کا یہ معیار ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اس مالک سے ملاقات کے لیے تڑپتے تھے، اب اس دنیا سے رخصت ہو کر انتقال ہو کر دوسرے جہاں میں جا رہے ہیں، عالم برزخ میں جا رہے ہیں، وہاں بھی اس رب کی ملاقات ہوگی۔ یعنی ان کا معیار، جن کا ظاہر و باطن پاک ہو، ظاہر و باطن پاک کرنے کی نیت ہو، ارادہ ہو، ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی رب راضی ہو اور اس عقبہ میں بھی رب راضی ہو۔ کیوں نہ آپ اور میں یہ تہیہ کر لیں کہ میں وہ کام کروں گا جس میں رب راضی ہو، رب کا رسول راضی ہو، اور آپ بھی اس بات کو اگر دل میں جگہ دیں اور یاد رکھیں جس نے رب کی رضا، وہ آپ نے مثال حدیث پاک سے بیان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب بندہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو دنیا اور آگے بھاگتی ہے، جب دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو دنیا اور آگے بھاگتی ہے، اور جب بندہ اللہ کی راہ کے پیچھے چلتا ہے پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لینا کما حقہ، مطلب جتنا مسلمان ایک انسان حرص رکھتا ہے مال اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی، جتنا بھی مال جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد انسان یہ کہے گا کہ تھوڑا اور ہو جائے، تھوڑا اور ہو جائے، تھوڑا اور ہو جائے، لیکن رحمت خداوندی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ جس کے دل میں دنیا کی بجائے اللہ کی محبت آ جائے، پھر اس دل کے لیے اللہ دنیا کو ہی جھکا دیتا ہے، دنیا کی طرف ہی اگر وہ متوجہ ہو جائے تو پھر دنیا اس کے ہاتھ میں تو آتی ہی نہیں، پر وہ بندہ اللہ کا بھی رستہ چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کی راہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو دراصل قرآن پاک میں جو فرمایا گیا نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، ظاہری طور پر جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتے ہو وہ گناہ چھوڑ دو، اور باطنی گناہ چھوڑ دو۔ تم یہ گناہ چھوڑ دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر برسنے لگ جائے گی، اور رب کی رحمت تمہارے قریب ہو جائے گی۔ اور یہ نصیحت، جو شخص آج کل کے دور میں یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں جو بات کروں دوسرے کے لیے کروں، اپنی ذات کے لیے نہ کروں، اپنے لیے میں کچھ نہ کروں، میں جو لکھوں، جو پڑھوں، جو سناؤں، جو سمجھاؤں وہ دوسرے کے لیے ہو، میری اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ اس لیے تحریر میں، تصنیف میں، تذکیر میں، واعظ و نصیحت میں اثر باقی نہیں رہا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کی نصیحت دوسرے کے لیے ہو، حالانکہ وقت کے ولی نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، پہلے اپنی پھر ساری دنیا کی۔ اگر اپنا من ہی صاف نہ ہوگا، اپنا دل ہی پاکیزہ نہیں ہوگا تو دوسروں پر اذیت کیا اثر کرے گی؟ لیکن پھر بھی انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی، توجہ دینی ضروری ہوگی کہ دیکھیں اگر اپنا ظاہر باطن بندہ سنوار لے گا تو پھر یہ دعا کرنا اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے دیکھنے والے تو خدا یاد آ جائے، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے، ایسا اپنا پاکیزہ، اپنا پیارا، اپنا سونا بندہ بنا لے، اپنی محبت میں مستغرق بندہ بنا لے کہ مجھے دیکھنے والے کو تو خدا یاد آ جائے۔ لیکن دراصل معاملہ وہاں پہ خراب ہو جاتا ہے جب بندہ خواب کو بڑے دیکھتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا برگزیدہ بندہ ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا رضا والا ہوں، بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے تو پھر آخر میں بچتا یہ ہے کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ حب جاہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ وہ شخص حب جاہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے اعمال کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے اعمال کی بل بوتے پہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ غنی، یہ اعمال ہی ہیں انسان کو اگر رضا الہی کے لیے کرے گا تو یہی اعمال بے لوث جنت میں لے کے جائیں گے، اور یہی اعمال
اگر دکھلاوے کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان اعمال کی نحوست سے، ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جس نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہ، ان پر عمل کر لیا، اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیا، پھر اس کو انعام یہ ملے گا کہ وہ بولے گا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منشا کو پہلے پورا کر دے گا، وہ ارادہ بعد میں کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر پہلے نازل ہو جائے گی، وہ کوئی کام بعد میں کرے گا، کوئی قول فعل بعد میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قول فعل کو پہلے پورا کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ والوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگی، جب بھی دعا مانگی ہے اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دیے، ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دیے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی یہ روٹین رہی ہے، جس کی بھی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے، اپنی ذات کے لیے مانگتے تھے تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت مانگتے تھے، لیکن جب دنیا والے ان کے پاس کچھ لینے کے لیے آتے تھے، کچھ منگوانے کے لیے آتے تھے، کوئی اپنی سفارش رب کے بارگاہ میں کروانے کے لیے آتے تھے، تو جو رب کی بارگاہ میں وہ لوگوں کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ اس سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جس نے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ظاہری گناہ وہ جو ہم جسم سے کرتے ہیں، اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، اور باطنی گناہ وہ ہیں جو ہمارے دل میں کسی مسلمان کے یہ کینہ ہو، بدگمانی ہو، ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، یہ باطنی گناہ ہے۔ باطنی گناہوں کی بھی تفصیل لمبی ہے، ظاہری گناہوں کی بھی، قدم چل کے گناہوں کی طرف جائیں تو یہ قدموں کا گناہ، ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھوں کا گناہ، آنکھیں دیکھیں برائی کو تو یہ برائی کا گناہ، بری چیز فحاشی کو دیکھیں یہ برائی کا گناہ، دماغ برا سوچیں تو دماغ کا گناہ۔ تو بالآخر قرآن کا فیصلہ ہے کہ ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں مقرب بندہ بنا دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔